السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق ہے حروف شناسی اور ان کی تراکیب، یعنی اردو کے حروف تہجی اور ان کی پہچان۔ اردو کے حروف تہجی کو پڑھنے سے پہلے ہم زبان کے کچھ اصول ہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زبانوں کی بنیاد اہل زبان کے استعمال پر ہوتی ہے۔ قواعد بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ زبانوں کا رواج پہلے ہوا، بعد میں اہل زبان کے انداز استعمال اور طرز ادا کو دیکھتے ہوئے قواعد ایجاد ہوئی۔ اردو زبان بھی پہلے وجود میں آئی اور بہت بعد میں اردو زبان کے قواعد لکھے گئے۔ خاص اردو سے متعلق جو قواعد تحریر ہوئی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قواعد املا ہے، دوسری قواعد صرف اور تیسری قواعد نحو۔ عزیز طلبہ، قواعد املا، قواعد صرف اور قواعد نحو کیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں بھی جان لینا بہت ضروری ہے۔ قواعد املا میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا، قواعد صرف میں اسم، فعل، حرف کی انفرادی حالت اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ان میں بدلاؤ آتا ہے۔ تیسرا، قواعد نحو، تو قواعد نحو میں جملوں کے بنانے اور ایک دوسرے سے ملانے کی کیفیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں صرف ہم املا کے تعلق سے بحث کریں گے، اسی لیے جو تفصیلات آپ کو بتائی جائے گی حروف کی، آپ ان کو ذہن نشی کر لیں۔ عزیز طلبہ، حروف کیا ہے، کس تحریری علامت کو کہتے ہیں؟ تو حروف سادہ آواز کی ان تحریری علامتوں کا نام ہے جن کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ جن حروف سے کسی زبان کے الفاظ مرکب ہوتے ہیں انہیں اس زبان کے حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اردو زبان ہندی، سنسکرت اور فارسی و عربی سے مل کر بنی، اس لیے اس میں سارے زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ اس طریقے سے حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہو جاتی ہے۔ حروف تہجی جو ترتیب سے لکھی گئی ہیں، جو آپ کی اسکرین پر ہیں، ان کی کل تعداد 37 ہے۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ڑ، ز، س، س، ش، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یہ وہ حروف تہجی کی کل 37 تعداد ہے جو ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ ان کے علاوہ 14 مرکب حروف بھی ہیں جن کو حکاری حروف بھی کہتے ہیں، وہ 14 ہیں۔ ان 14 حروفوں کو جب ہم ان 37 حرفوں میں جوڑیں گے تو اس طریقے سے حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہو جائے گی، لیکن وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی حروف تہجی کو ترتیب کے ساتھ پڑھا، اب حروف تہجی کی بے ترتیب حرفوں کی پہچان کرنی ہے۔ ان میں نون، ف، صاد، ذال، جیم، الف، ب، چ، ر، ضاد، قاف، واو، ہ، کاف، ز، ح، پ، ت، خ، ڑ، ظ، غاف، ی، ٹ، س، واو، س، عین، لام، ث، ڈال، شین، غین، حمزہ، یہ۔ عزیز طلبہ، عربی کے وہ خاص حروف کون کون سے ہیں؟ عربی کے خاص حروف ث،
ہے، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، حمزہ، یہ عربی کے وہ خاص حروف ہیں۔ ان حروف میں سے ڈال اور قاف یہ دو وہ حروف ہیں جو فارسی اور ترکی الفاظ میں پائے جاتے ہیں۔ فارسی کے خاص حروف کون سا ہے؟ تو فارسی کا خاص حروف صرف ایک ہے، وہ ہے سے، جو عربی اور ہندی میں نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ، اب ہندی کے خاص حروف کون سے ہیں؟ تو ہندی کے خاص حروف صرف تین ہیں، ٹے، ڈال، ڑے، یہ تین حروف ہیں۔ لیکن ان تین حرفوں کے علاوہ 14 مرکب حروف بھی ہیں جو دو حرفوں سے مل کر ایک آواز ظاہر کرتے ہیں، ان کو مرکب حروف کہتے ہیں، ان کو حکاری حروف بھی کہتے ہیں۔ وہ 14 ہیں جو ہندی کے ہیں: بھے، پھے، ٹھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑے، کھے، گھے، لے، مہ، نہ، یہ وہ 14 حروف ہیں جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فارسی اور عربی کے مشترک حروف یعنی وہ حروف جو فارسی میں اور عربی میں پائے جاتے ہیں لیکن ہندی میں نہیں ہوتے، وہ 4 حروف ہیں: زے، فے، خے، غین، یہ وہ حروف ہیں جو فارسی اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ ہندی میں استعمال نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے فارسی اور ہندی کے مشترک حروف کون سے ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں: پے، چے، گاف، یہ وہ حروف ہیں جو فارسی اور ہندی میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ، حروف کو ملا کر لفظ بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ تو حروف کو ملا کر لفظ بنانے کی جو ترکیب ہے، ترکیب سے پہلے ایک قاعدہ ہے، اس پر بھی غور کر لیں۔ جو حروف تہجی ہے ان کی کل تعداد 51 ہے، حکاری حروف کو ملا کر یعنی مرکب حروف کو ملا کر۔ تو ان 51 حروف میں سے 9 حروف ایسے ہیں جو اپنے سے بعد میں آنے والے حروف میں نہیں جوڑے جاتے، اور وہ 9 حروف آپس میں بھی نہیں جڑتے۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ تو وہ حروف ہے الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے، واو، یہ وہ 9 حروف ہیں جو آپس میں نہیں جڑتے، اور اگر ان کے بعد حروف تہجی کا کوئی بھی حرف ان کے بعد آئے تو وہ حروف بھی ان حرفوں میں نہیں جوڑے جاتے یا نہیں جڑیں گے۔ ان کی مثال آپ دیکھ لیجئے، جیسے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے 2 حرفی الفاظ کی: الف پلس بے برابر اب، دال پلس رے برابر در، دال پلس سین برابر 10، دال پلس میم برابر دم، دال پلس رے برابر ڈر، دال پلس سین برابر 10، رب، رگ، رس، رن، زر، دن۔ کہ یہاں پر جو 9 حروف تھے الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے، واو، ان کے بعد جو حرف آئے وہ بالکل الگ لکھے گئے۔ اسی طریقے سے 6 حرفی الفاظ کی بھی مثال دی ہے کہ دیکھو یہاں پر بھی وہ حرف نہیں جڑیں گے ایک دوسرے سے، جیسے کہ الف پلس دال پلس بے برابر ادب، دال پلس الف پلس سین برابر داس، داغ، دال، ڈاٹ، ڈال، رات، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے 4 الفی الفاظ کی بھی مثال دی گئی ہے کہ یہاں پر بھی یہ آپس میں نہیں جڑ رہے، جیسے کہ دال پلس الف پلس دال پلس الف برابر دادا، دال پلس رے پلس الف پلس زے برابر دراز، زردہ، دادی، دوات، ادرک، راون، وردی۔ تو عزیز طلبہ، یہ املا ہے جو لکھنے کا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، 2 چشمی ہے کہ مشترکہ حروف، مندر ذیل حروف جب ہندی سے اردو میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ حروف 2 چشمی ہے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو مشترکہ حروف کہتے ہیں، اور جب یہ 2 حروف مل کر کے ایک نئی آواز پیدا کرتے ہیں تو انہیں حکاری حروف بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، اور مرکب حروف کی تعداد یعنی حکاری حروف کی تعداد 14 ہے۔
اس طریقے سے حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب یہ حکاری حروف یعنی مرکب حروف کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، یہاں پر ان کی مثال دی ہے، جیسے کہ بے پلس ہے برابر بھے، پے پلس ہے برابر پھے، تے پلس ہے برابر تھے، ٹے پلس ہے برابر ٹھے، یعنی بے میں دو چشمیے جوڑنے سے بھے بن گیا، پے میں دو چشمی ہے ملانے سے پھے بن گیا، ٹے میں دو چشمی ہے ملانے سے تھے، اور ٹے میں دو چشمی ہے ملانے سے ٹھے۔ اسی طریقے سے جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑے، کھے، لے، گے، میں، نہ، اس طریقے سے حکاری حروف یعنی مرکب حروف بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کر لینے والی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان حکاری حروف یعنی مرکب حروف میں 3 حرف ایسے ہیں لہ، نہ، میں، جو اردو ادب کے اندر بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دو چشمی ایسے بننے والے حروف اور الفاظ کون کون سے ہیں، تو ان کی بھی مثال دی ہے، جیسے کہ بھے پلس رے برابر بھر، پھے پلس لے برابر پھل، تھے پلس لے برابر تھل، ٹھے پلس گے برابر ٹھگ، جھٹ، چھت، دھن، ڈھب، کھل، گھر۔ تو یہ وہ دو چشمی ہے سے بننے والے حروف اور ان کے الفاظ ہیں۔ عزیز طلبہ، دو چشمی ہے سے بننے والے حروف کی مثالیں بھی دی گئی ہے کہ ان دو چشمی ہے سے کتنے حروف بن سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہے، جیسے کہ بھے، تو بھے سے بھاپ، بھائی، بھارت، بھرم، بھوک، بھیک، کہ یہی الفاظ بنتے ہوں، نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جو بنتے ہیں۔ آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر یہ مثال دے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پھے سے بننے والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ پھاٹک، پھل، پھلواری، پھول، پھٹکار، پھانسی، پھٹیچر۔ تھے سے بننے والے الفاظ تھال، تھالی، تھکن، تھوڑا، تھیلا، تھان، تھرمس۔ ٹھے سے بننے والے الفاظ ٹھاٹ، ٹھاکر، ٹھیکا، ٹھیلا، ٹھیک، ٹھنڈا، ٹھوکر۔ جھے سے بننے والے الفاظ جھاگ، جھرنا، جھیل، جھنڈا، جھوٹا، جھینگر۔ چھے سے بننے والے الفاظ چھاپ، چھل، چھتری، چھم چھم، چھڑی، چھوٹا۔ دھے سے بننے والے الفاظ دھوپ، دھن، دھاگا، دھرم، دھرنا، دھڑکن۔ ڈھے سے بننے والے الفاظ ڈھب، ڈھول، ڈھنگ، ڈھال، ڈھیر، ڈھلان۔ ڑے سے بننے والے الفاظ پڑھنا، علی گڑھ، اعظم گڑھ، پڑھانا، ان پڑھ۔ کھے سے بننے والے الفاظ کھانا، کھیت، کھیل، کھادی، کھونا، کھوج، کھیر۔ گھے سے بننے والے الفاظ گھر، گھڑی، گھاس، گھول، گھاٹ، گھوڑا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر 3 الفاظ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، لہ، میں، نہ، اور یہ بات تو ہم نے آپ کو پہلے ہی واضح کر دیا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو ادب میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خوش رہے، آباد رہے، خدا حافظ۔